نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العلی العظیم. وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ الا ایاما معدودہ مگر چند گنے چنے دن. قل آپ فرمائیے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ سو ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اس کے عہد اس اپنے عہد کے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ کی پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. بلا ہاں کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس آدمی نے بھی برائی کمائی برا کام کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کا گھیراؤ کر لیا اس کی خطا نے اس کی برائی نے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ سو یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہ لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ یہود میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور ان آیت کریمہ میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات تم منسوب کرتے ہو کہ جو تمہیں جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. اور پچھلی آیت کریمہ ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اس کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ اہل کتاب میں سے جو امی ہیں ان پڑھ ہیں تو وہ کتاب کا علم تو رکھتے نہیں ہیں بلکہ اپنی آرزوؤں کے بل ہوتے پر جی رہے ہیں. الا امانیہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں اپنے گمانوں پر خیال کر رکھا ہے کہ بس ہم بخشے جائیں گے. اسی مناسبت سے ان آیت کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہمیں بس چند گنے چنے دن جہنم کے اندر رہنا پڑے گا اور زیادہ نہیں رہنا پڑے گا. اب یہ جو چند گنے چنے دن ہیں تو یہ کتنے دن وہ مراد لیتے تھے اس کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 دن تک ہم جہنم میں رہیں گے. اور یہ 7 دن کیوں رہیں گے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو زندگی ہے وہ 7,000 برس کی پر مشتمل ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنا عرصہ ہے جتنے زمانے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 7,000 سال کی پر مشتمل ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے 1000 سال اور دنیا کا ایک دن ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ہم 7 دن جو نا زیادہ سے زیادہ جہنم میں رہے تو ہم 7 دن تک رہیں گے. دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کے اندر صرف 40 دن تک رہیں گے. اور اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے چونکہ 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی ہے تو لہذا وہ جو گناہ ہمارے بڑوں سے ہوا ہے تو بس ہم 40 دن جتنے دن انہوں نے گناہ کیا ہے اتنے دن تک ہم جہنم میں رہیں گے. تیسرا خیال ان کا یہ ہے مفسرین کی رائے یہ ہے تیسری کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم 40 سال تک جہنم کے اندر رہیں گے. اور اس 40 سال کے خیال کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ 40 سال تک میدان تیہ کے اندر سرگرداں رہے انہیں راستہ نہیں ملا 40 سال تک اسی اندر گھومتے رہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میدان کے اندر محصور رکھا بطور سزا کے تو بس وہی 40 سال ہم جہنم کے اندر رہیں گے پھر اس کے زیادہ نہیں رہیں گے.
تو یہ مختلف آراء ان کی ہیں اور مختلف ان کے خیالات ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کی آرزویں ہیں، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے نا الا امانیہ، کہ بس وہ آرزوؤں کے بل بوتے پر جی رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی آرزویں ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کے گمان ہیں، ان کی پر ان کے پاس کوئی دلیل یا کوئی سند نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ جتنا وہ کہہ رہے ہیں اتنا ہی رہنا ہو، تو اس کے اندر سب سے کم جو بات ہے وہ 7 دن کی کہہ رہے ہیں، تو جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے، اور دنیا کی آگ کے اندر اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کو صرف 7 گھنٹے دنیا کی آگ کے اندر رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد نکال دیا جائے گا، تو کوئی آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ 7 گھنٹے تو دور کی بات ہے، اگر اسے کہا جائے کہ 7 منٹ کے لیے آگ کے اندر رہو، چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہو اور تمہیں جہنم اندر ڈالا جائے گا اور 7 منٹ بعد نکال لیا جائے گا، تو کوئی اس کو بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ 7 دن تو بہت بڑی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ جو تمہارے خیالات ہیں کہ ہم صرف چند دن تک جہنم کی آگ میں رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی پکا وعدہ دے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عہد وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دے رکھا ہے کہ ہم جس اتنے دن تک تمہیں رکھیں گے پھر نکال لیں گے؟ تو فرمایا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا ایسا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکا وعدہ دے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا، تو اس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ہم چند دن جہنم کے اندر رہیں گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، لا علمی کی حالت کے اندر ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی جھوٹ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہو، یہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا مراد کیا ہے کہ انسان کوئی نظریہ بنا لے کہ بس یہ میرا نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، اور حالانکہ وہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ جیسا کہ کافر کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اب یہ ان کا ایک نظریہ تھا مشرکوں کا، لیکن یہ اس نظریے کے جواب میں قرآن مجید کے اندر یہی کہا گیا کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کی ذمہ ایسی بات جھوٹ کر کے کیوں لگاتے ہو؟ تو یہ بھی اسی طرح کا اس طرح کی ایک بات ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا فرمانا یہ ہے کہ اس خیال کی ایک بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے جو ایک دل لگتی بات ہے کہ وہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ دین موسوی کو ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے اور تورات پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان والا آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، گناہگار ہوگا لیکن ایمان ہوگا تو اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور وہ اس خیال میں تھے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہی کافی ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بعثت ہو جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت ہو جائے تو ان انبیاء پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کافی ہے۔ اس لیے وہی سمجھتے تھے چونکہ ہم مومن ہیں تو اگرچہ گناہگار بھی ہوں تو ہم جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ حالانکہ یہ خیال بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوئی، اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہو گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کوئی یہودی کوئی نصرانی ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور پھر جہنم کے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا حضور کی بعثت کے بعد ضروری ہو گیا ہے۔ اب نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پر آدمی کا ایمان ہو اور قرآن مجید کی حقانیت و صداقت پر ایمان ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انسان کا عمل ہو، تو یہ نجات کہلائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر جہنمی اور جنتی لوگوں کا ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور یہ ضابطہ ایسا ہے کہ جس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، اور خواہ کوئی یہودی ہو، خواہ کوئی عیسائی ہو، خواہ کوئی مشرک کافر ہو، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں کیوں نہیں، جس آدمی نے گناہ کا کام کیا اور اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس کے گناہ نے سارا اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی اس کے اتنا گھیراؤ کیا کہ وہ گناہ اس کے دل تک پہنچ گیا، یعنی دل کے اندر بھی کفر آ گیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب اس کے اندر کسی نسل کا کوئی تعلق نہیں، کسی ملک کے رہنے والے کا کوئی تعلق نہیں، کسی قبیلے کا کوئی ذکر نہیں،
بلکہ مطلقاً یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی بھی کوئی گناہ ایسا کرے گا کہ جس گناہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا ہو، یعنی وہ اندر تک پہنچ گیا ہو، جس کو کفر کہا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، خواہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی زمانے کا ہو، کسی نسل کا ہو۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو وہ جنت والے ہوں گے۔ اس کے اندر بھی کوئی قید نہیں ہے، خواہ نسل بنی اسرائیل کا ہو، خواہ پہلے یہودی ہو، خواہ پہلے عیسائی ہو، خواہ پہلے مشرک کافر ہو، اور خواہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ ہم بس جنت کے اندر یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا اور جہنم کے اندر ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے اس ضابطے سے کوئی مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے عام ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے مطابق جس کے قواعد پورے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے قواعد کے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی وہ اسی اعتبار سے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو فرمایا کہ وقالو، اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ قل، آپ فرمائیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، سو ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی اوپر تم ایسی بات کہتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کی، واحاطت بہ خطیئۃ، اور اس کی برائی نے اس کا گھیراؤ کر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔